ہمیں تو وہ واقعہ بھی نہیں بھولتا، وہ یتیم بچہ ہے مکے کا جس کی ماں کا لباس پھٹ گیا ہے، جگہ جگہ سے اس کی ماں کا ستر چمکتا ہے، لیکن وہ اسلام میں ابھی داخل نہیں اور ہے یتیم۔ تو وہ اپنے چچا کے پاس، چھوٹا سا بچہ ہے، جاتا ہے یہ فریاد لے کر کہ چچا کے پاس جاؤں گا اور وہ کچھ نہ کچھ تو مدد کرے گا، لیکن وہاں جاتا ہے تو چچا دھتکار دیتا ہے اور دھکے مار کے گھر سے نکالتا ہے، روتا ہوا اپنی ماں کے پاس آتا ہے۔ آپ اس واقعے کو بھی نہیں بھول سکتے کہ جب مکے میں ایک بوڑھی عورت اپنے سامان کو باندھ کر اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھی ہے، اس وجہ سے کہ اس نے سنا ہے کہ مکے میں ایک جادوگر آیا ہے اور وہ لوگوں کے ایمان کو چھین لیتا ہے، تو کہیں اس کی ملاقات نہ ہو جائے اور وہ اس کا ایمان نہ چھین لے، چونکہ یہ بھی اسی شہر میں رہتی ہے۔ اس وجہ سے اپنے سامان کو باندھ کر وہ بوڑھی عورت مکہ چھوڑنے کے ارادے سے اپنے گھر کے باہر بیٹھی ہے کہ دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے، تو اس عورت نے دیکھا تو کہا بھتیجے آ جا اور میرا سامان میرے سر پہ رکھوا دے۔ حضور کے ڈر سے جا رہی ہے اور حضور ہی سامنے ہے، تو آپ نے اس کا سامان جب اٹھایا، آپ نے اس سامان کو دیکھا تو سامان وزنی تھا اور بڑھیا کمزور تھی، تو حضور نے فرمایا بڑھیا اگر تو کہے تو جہاں تجھے جانا ہے میں سامان وہیں چھوڑ دوں تیرا۔ تو اس بوڑھی عورت نے کہا بیٹا اس سے بھی زیادہ اچھی بات کیا ہوگی کہ آپ میری جگہ پر میرا سامان چھوڑ دیں جا کے، بیٹا میں بوڑھی ہو گئی ہوں، سامان بہت بھاری ہے۔ تو حضور نے اپنے سر پہ اس بوڑھی عورت کا سامان رکھا اور اس کے ساتھ چلتے جا رہے ہیں اور اس سے باتیں بھی کر رہے ہیں۔ راستے میں جب حضور پہنچے تو اس سے کہا کہ بتا بوڑھی ماں تو مکہ کیوں چھوڑ رہی ہے، مکے سے کیوں جا رہی ہے؟ تو اس نے کہا بیٹا اس وجہ سے جا رہی ہوں کہ سنا ہے مکے میں ایک محمد نام کا جادوگر آیا ہے اور وہ لوگوں کے ایمان کو چھین لیتا ہے، ان کے دھرم کو چھین لیتا ہے۔ چونکہ میں بھی اسی مکے شہر میں رہتی ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو میری کسی دن اس سے ملاقات ہو جائے اور میرا ایمان چھین لے، اور میں اپنے بتوں کے ساتھ وفادار ہوں، ان کے ساتھ غداری نہیں کرنا چاہتی، میں اپنے باپ دادا کے مذہب پر مرنا چاہتی ہوں، ان سے میں غداری نہیں کرنا چاہتی۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری مرضی، قبول کر یا نہ کر، تو بھاگ کے کیوں جا رہی ہے؟ تو کہا بھتیجے تمہیں نہیں پتا وہ ایسے ہیں کہ ان کا چہرہ دیکھ کر کے لوگ اپنا دھرم چھوڑ دیتے ہیں اور ان سے محبت کرنے لگتے ہیں، اتنے بڑے جادوگر ہیں۔ تو حضور خیر کچھ نہیں بولے اور جہاں بھی اس کو وہ سامان پہنچانا تھا حضور وہاں تک لے کر گئے۔ آپ جب سامان رکھ کے واپس جانے لگے تو اس بوڑھی عورت نے کہا ٹھہر جاؤ بیٹے اپنا نام تو بتا کے جاؤ۔ تو حضور نے فرمایا نام کا کیا کرو گی؟ تو اس نے کہا کہ جب لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ تو نے مکہ کیوں چھوڑا تو میں ان سے کہوں گی ایک جادوگر کی وجہ سے چھوڑا، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے چھوڑا۔ تو بیٹا میں تجھے یاد کیا کروں گی، تیرے نام سے مکے کو یاد کروں گی، بیٹا اپنا نام بتا کے جا۔ حضور مسکرائے اور فرمایا اے بوڑھی عورت تو جن کے ڈر سے مکہ چھوڑ کے جا رہی ہے میں وہی محمد ہوں جو تیرا سامان تیرے ٹھکانے پہ پہنچانے آیا ہوں۔ تو اس عورت نے کہا کیا سچ میں تم محمد ہو؟ تو حضور نے فرمایا میں ہی محمد ہوں جس کے ڈر سے تم مکہ چھوڑ کے جا رہی ہو۔ تو اس بوڑھی عورت نے کہا تو بیٹے تیرا جادو مجھ پہ چل گیا ہے اور کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیجئے۔ تو ہم سب حضور کے نام لیوا ہیں، ہم سب حضور سے پیار کرتے ہیں، تو اپنا اخلاق ٹھیک کریں، اپنے اخلاق ٹھیک کریں، اپنا رویہ ٹھیک کریں اور امت میں اتحاد پیدا کریں۔ تو ہم سب حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم سب حضور سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ تو حضور نے اس کا سامان پھینکا نہیں، جبکہ اس نے کہہ دیا کہ اس جادوگر کی وجہ سے مکہ چھوڑ کے جا رہی ہوں، پھر بھی حضور نے اس کے پتے پہ سامان کو پہنچایا۔ تو ہمیں بھی لازم بنتا ہے کہ اپنے اخلاق کو ٹھیک کرے، اس امت کو جوڑے، اس امت سے پیار کرے اور اس امت کو ایک بنانے کی پوری کوشش کرے۔ ہمیں تو وہ واقعہ بھی نہیں بھولتا، وہ یتیم بچہ ہے مکے کا جس کی ماں کا لباس پھٹ گیا ہے، جگہ جگہ سے اس کی ماں کا ستر چمکتا ہے، لیکن وہ اسلام میں ابھی داخل نہیں اور ہے یتیم۔ تو وہ اپنے چچا کے پاس، چھوٹا سا بچہ ہے، جاتا ہے یہ فریاد لے کر کہ چچا کے پاس جاؤں گا اور وہ کچھ نہ کچھ تو مدد کرے گا، لیکن وہاں جاتا ہے تو چچا دھتکار دیتا ہے اور دھکے مار کے گھر سے نکالتا ہے، روتا ہوا اپنی ماں کے پاس آتا ہے۔ تو راستے میں کوئی ملتا ہے، کہا کہ تو راستے میں ایک شخص ملا اس بچے کو اور کہا بیٹا کیوں روتے ہو؟ تو اس نے کہا میں یتیم ہوں، چچا کے پاس گیا تھا لباس لینے، اس نے منع کر دیا۔ تو اس نے کہا جاؤ شہر حرم میں ایک اللہ کے نبی ہیں جو چادر اوڑے بیٹھے، ان کے پاس چلے جاؤ، وہ تیری مدد ضرور کریں گے۔